دور کسی شہر میں ایک نابینا شخص رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک تندور چلاتا تھا۔ دور دور سے دنیا اس کے گرم نان خریدنے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے کھوٹا سکہ دے جاتے تھے۔ وہ نابینا شخص سکہ ہاتھ سے جانچتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن وہ کھوٹے سکوں کو بھی پیسے والے ڈبے میں ڈال دیتا اور واپس نہ کرتا۔ جب اس نابینا شخص کی موت کا وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ پاک سے کہا، اے میرے رب، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجہ کے گرم نان دیتا رہا ہوں۔ میرے مالک، میں آج تیرے پاس تیری کی ہوئی جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آیا ہوں۔ وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی تو چاہتا ہے، جس طرح کی تجھے پسند ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل نہیں بلکہ کھوٹی عبادت ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ نمک کی طرح ہو گئے ہم لوگ، اپنے ہی لوگ ہمیں حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھو، فرشتوں والی نہیں۔ آپ فرشتہ بھی بن جاؤ تب بھی آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے موجود رہیں گے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وہ لوگ خود بھی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ زندگی میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ جب رشتے کو یقین دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھ لیں اب فقط تعلق رہ گیا ہے۔ جو لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں اور ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وقت 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے کی بے حسی تکلیف دیتی ہے۔ بار بار گناہ کرنے سے گناہ ہلکے لگنے لگتے ہیں، لیکن اس کا انجام اتنا ہی بھاری ہو جاتا ہے۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ضروری تو نہیں کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کر رہی ہو۔ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ میں تو بس یہی کہوں گا، جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر میں مصیبت لاتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 2، بے پردگی اور بے حیائی سے زندگی گزارنا۔ نمبر 3، اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھنا، ان کی عزت نہ کرنا، جبکہ شوہر کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بری نگاہ سے دیکھنا اور عزت نہ کرنا۔ اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ یہاں صرف معاف خدا کرتا ہے۔ انسان نے چاہا خود 1000 غلطیاں کی ہوں مگر دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ ہم اپنے آدھے غم اچھے بننے کے چکر میں خود خرید لیتے ہیں۔
ہم لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ ہمیں بار بار تکلیف دیں۔ کوئی شیشہ انسان کو حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنا اس کی گفتگو کرتی ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اہمیت لا حاصل کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ میسر ہوئے، لوگ آپ کو خاک میں ملا دیں گے۔ جس عورت میں حیا اور وفا ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوتی۔ جانتے ہو خوش قسمت کسے کہتے ہیں؟ جب دوست، محبت اور ہم سفر ایک ہی انسان ہو۔ جب آپ کی مٹھی کو زبردستی کھولا جاتا ہے اور آپ سے آپ کا من پسند شخص چھین لیا جاتا ہے، بہت اذیت ہوتی ہے۔ انسان زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں رہتا۔ جس تعلق میں غرض ہو وہ تعلق نہیں چلتے، ضرورت پوری ہوتے ہی وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں فقط ایک محبت ایسا جذبہ ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں تعلق بھی مر جاتے ہیں تو محبت سانس لیتی رہتی ہے۔ کسی دانشور کا عورت کے متعلق یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے لیکن ہماری زندگی میں عورت نہ ہو تو ہم بیکاریوں سے بھی بدتر ہیں۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں۔ ایک عورت کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے ہی شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بیوی شوہر کا تھوڑا احساس کرتی ہے، اس کے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والے کی ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل و دماغ میں صدا اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو سمجھ لیجئے رشتوں کی ہار طے ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں گے آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔